السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عدنان فدا سعیدی آپ سے مخاطب ہونے کا شرف پا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام در عدن۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرنے کے لیے ہر دور میں عشاقان مصطفیٰ پائے گئے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 313 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سے جو سفر شروع ہوا، سیدنا شیخ سعدی تک پہنچا، بر صغیر میں محسن کاکوروی تک پہنچا، اور آتے آتے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق رسالت نائب غوث الورا آشا امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ تک پہنچا۔ یقیناً سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کے حوالے سے کام کرنا، سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا اور کلام پڑھ کر سیدی اعلیٰ حضرت کے خیالات کے عمیق سمندر میں غوطہ زن ہونا، یہ نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اسی سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنے کے لیے ایک کڑی در عدن کے حوالے سے یہ منچ مہیا کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اظہر چشتی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس منچ پہ تشریف لائے۔ بعد ازاں مفتی صاحب کا تعارف ہو جائے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علاقے میں آپ نے جامعہ نور محمد کیتر فریدی علیہ رحمہ کے نام سے ادارہ قائم کیا ہوا ہے، اور درس نظامی دورہ حدیث دارالفتاء اہل سنت سے آپ فارغ التحصیل ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت کا تعارف کہ کس گھرانے میں آپ کرم فرما ہوئے تشریف لائے، اس حوالے سے آپ کچھ بیان کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حکم دیا، میں فقیر حاضر ہو گیا ہوں۔ تو آج کا یہ پروگرام سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چل رہا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے۔ آپ کا نام آپ کے والد نے محمد رکھا، محمد جی، سبحان اللہ۔ اور آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، سبحان اللہ۔ اور آپ کا تاریخی جو نام ہے وہ ہے المختار، سبحان اور اپنے نام سے پہلے آپ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ عبد المصطفیٰ کا اضافہ کرتے تھے، عبد المصطفیٰ، عبد المصطفیٰ کے اضافہ فرماتے تھے آپ، سبحان اللہ، اور دنیا آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے اس واسطے پکارتی ہے کہ آپ کے دور میں بہت بڑے بڑے عالم بھی تھے، علماء تھے، مفتیان تھے، تو جو مرتبہ اور مقام، جو علم آپ کو حاصل تھا، وہ اس وقت کے زمانے کے اندر کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہاں کہا جی، بالکل، اس واسطے آپ کو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ ہر شعبہ کے اندر آپ مہارت حاصل رکھتے تھے۔ واہ، اس واسطے آپ کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے جی، کہاں سے تشریف لائے؟ آپ کابل سے آئے، لاہور تشریف لائے، اور پھر لاہور سے جو ہے آپ بریلی شریف آپ روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ بریلی شریف کا ایک محلہ ہے جسوئی، وہاں پہ آپ کی پھر پیدائش ہوئی 14 جون اور 10 شوال کو۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت جیسا کہ خاندانی پس منظر کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کابل سے تھے، تو یقیناً اعلیٰ حضرت پٹھان ہیں۔ ہاں جی، بالکل، آپ پٹھان تھے۔ تو پھر پٹھانوں کی غیرت تو بڑی مشہور ہے، بالکل، اس لیے آپ کو امام غیرت کہتے ہیں۔ امام غیرت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاندانی پس منظر آپ جان رہے تھے سیدی اعلیٰ حضرت کا،
حضرت علامہ مفتی نقی علی خان ہاں جی رحمۃ اللہ علیہ آپ جی کے جی، والد جو والد گرامی، گرامی ہیں، بالکل یہ بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، بہت بڑے مصنف، آپ کی تصانیف بھی ہیں بہت ساری. سبحان اللہ. تو جس گھر میں آپ تشریف لائے یقیناً ایک بڑا عظیم مذہبی گھرانہ تھا. بالکل تو بالکل. سیدی اعلیٰ حضرت نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہاں جی وہ تو عشق مصطفیٰ سے معمور تھے، بالکل. تو یقیناً پھر علمی اعتبار کے اعلیٰ حضرت کے کیا کہنے، ہاں جی. علمی کمال کے حوالے سے کچھ ارشاد جی فرمائیے. علمی کمالات سے قبل میں آپ کو ایک عرض کر دوں. جب آپ کی پیدائش ہوئی نا تو آپ کے والد محترم نے آپ کے دادا جان کے پاس اٹھا کے لے گئے. سبحان. تو آپ کے دادا جان نے کہا کہ یہ بیٹا ایک بہت بڑا عالم بنے گا. واہ. پھر انہیں دادے کی جو بات تھی وہ بالکل ثابت ہوئی سبحان. کہ دنیا نے پھر مانا اعلیٰ حضرت کو. ان کی نگاہ ولایت دیکھ ولایت دیکھ رہی تھی آہ. کہ یہ بیٹا یہ بچہ ایک بہت بڑا عالم دین بنے گا. سبحان. تو پھر علمی کمال تو ان کا علمی کمال تو یہ ہے کہ مصور پاکستان علامہ اقبال علیہ رحمہ سبحان. آپ نے جب فتاوی رضویہ کو دیکھا نا تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے پوری زندگی کے اندر ایسا ذہین شخص نہیں دیکھا. اللہ حکیم الامت فرما. حکیم الامت سبحان. جو مصور پاکستان ہے، واہ. شاعر مشرق و مغرب ہے، سبحان. اور آپ کا کلام بھی دنیا میں مشہور ہے. اور وہی تعریف پہ ہاں جی مجبور ہے. بالکل بالکل بالکل. سبحان. آپ نے فتاوی رضویہ کے اوپر جب آپ کی نظر پڑی آپ حیران رہ گئے. سبحان. تو آپ علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ نے کہا میں نے پوری زندگی کے اندر نہیں دیکھا ایسا آدمی اللہ. جس کے پاس اتنا علم ہو، اتنا علم والا آدمی میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا. پھر اعلیٰ حضرت کی کیا ہی کہیں. کیا ہی کہنے. بالکل. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی کب سے دینا شروع کیا؟ سب سے پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت کا اس جی حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. آپ کی تقریباً 13 سال کی عمر تھی. اللہ. 13 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ جو ہے فتویٰ دینا شروع کیا. سبحان اللہ. 13 سال کی عمر میں جب فتویٰ دینے کے لائق ہو جائیں ہاں جی تو پھر ان کے اگلی زندگی کے جو ادوار آنے والے ہیں بے شک. پھر تو وہ علمی کمال سے علمی کمال. مالا مال ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت یقیناً ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، ہر موضوع پر آپ کی کتابیں پائی جاتی ہیں. ایک بہت بڑا ان کا علمی کام سیدی اعلیٰ حضرت کا، ان کی تفسیر، ان کی ترجمۃ القرآن جو ہے کنز الایمان کے حوالے سے. جی یقیناً کنز الایمان جب وہ ہے ہی کنز ایمان کا خزانہ ہے، ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کنز الایمان تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ ایک تبلیغی جماعت کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عشق رسول سیکھنا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت سے سیکھے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میں لاہور میں تھا تو ایک مسجد میں بطور امام تھا، تو ایک مقتدی آئے. انہوں نے کہا جی قاری صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا پوچھیں. انہوں نے کہا جی میں گیا ہوں اردو بازار قرآن پاک لینے گیا ہوں. میں نے کہا قرآن پاک دے دو. دکاندار نے کہا قرآن پاک کون سا چاہیے؟ واہ. میں نے کہا قرآن پاک کون سا چاہیے؟ اس آدمی نے کہا تو اس نے کہا ترجمے والا چاہیے یا ویسے سادہ چاہیے؟ جی. تو مقتدی کہنے لگے. میں نے ان کو کہا کہ ترجمے والا چاہیے. انہوں نے کہا جی ترجمے والا چاہیے تو پھر کون سا کس کا چاہیے؟ دیوبندیوں کا چاہیے یا سنیوں کا چاہیے؟ سنیوں کا چاہیے. واہ. وہ مقتدی کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا کہ کیا سنیوں کا الگ ہے اور دیوبندیوں کا الگ ہے؟ جی. تو قاری صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ قرآن بھی الگ الگ ہو گیا، سنیوں کا الگ اور دیوبندیوں کا الگ ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. سادہ لوہی ہے. بات سمجھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کے اندر بھی ڈنڈی ماری ہے. اللہ. ہاں جی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. مثال کے طور پر سورہ فتح ہے، اس کا ترجمہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے محبوب آپ کو کھلی فتح دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف کرے. حضور اکرم کو گناہگار کہہ رہے ہیں. جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1,24,000 پیغمبر آئے
ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی انسان ایک کے بارے میں سوچ لے صرف کہ وہ گناہ گار ہے، انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، معصوم ہیں، انبیاء ہاں کے جی، معصوم تو معصوم ہے اور یہ انبیاء کے سردار ہیں. واہ میں نے کہا آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کے اندر بھی ڈنڈی ماری ہے. اللہ. ہاں جی. تو ترجمہ یہ کیا کہ تاکہ محبوب اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے. ایسے بھی بدبخت لوگ گزرے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے. رسول اللہ کو گناہ ہاں جی. جب آتے ہیں اعلیٰ حضرت کی دہلیز پہ، آئے اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان کھولتے ہیں، پھر محبت ہی نظر آتی ہے. سبحان جو آیت پکڑ لیں، جو لفظ پکڑ لیں، جو حرف پکڑ لیں، ہر حرف کے اندر اعلیٰ حضرت محبت بانٹتے ہیں. اور عشق رسول ہے، عشق رسول ہے. اعلیٰ حضرت کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ محبوب اللہ آپ کی امت کے اگلے، آپ کی امت کے پچھلے گناہ معاف کرے. اللہ. اب خود آپ سبحان اللہ. تھوڑا سا سوچیں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ نبی کو ٹھہرا دیا، وہاں پہ نبی کو ٹھہرا ہے، اور وہاں پہ نبی کے گناہ بخشوا رہا ہے، اور یہاں امتی کے گناہ. زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں نے کہا صرف بات اتنی ہے. اللہ. ہاں، سنیوں کا جو ترجمہ ہوگا اعلیٰ حضرت بالخصوص سبحان اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان، جس نے محبت سیکھنی ہو وہ اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان کھولے. تو اعلیٰ حضرت کی کیا ہے. ہاں، اور ناظرین کو بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ سب سے جو بہتر ہے کنز ایمان ہے، اس کا ترجمہ پڑھا کریں. ترجمۃ القرآن، کنز ایمان. کنز ایمان جب ہے ہی کنز، ہے ہی خزانہ ایمان کا، تو ایک ایک لفظ میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کی اس شاہکار تصنیف میں، جسے لوگ ہدایت کے بخشش کے نام سے جانتے ہیں، آپ کے دیوان کے حوالے سے، تو ہدایت کے بخشش کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں، آپ کی کیا خیال ہے؟ ہدایت کے بخشش کے اندر بھی محبت ہی ساری ہے. جس طرح کنز ایمان کے اندر ہر حرف کے اندر اعلیٰ حضرت نے محبت بانٹی ہے اور محبت کا درس دیا ہے، اسی طرح ہدایت کے بخشش کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کا جو بھی آپ کلام پڑھیں اور جو بھی دیکھیں، ہر کلام کے اندر اعلیٰ حضرت کا عشق نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت کا عشق نظر آتا ہے. وہ کیا خوب کہا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور بابا جی علیہ رحمہ خواجہ موسیٰ رضوی جو اکثر یہ آپ شعر پڑھتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. سارے در چھوڑ دیے. ہاں بالکل. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور حضور یہ بھی تو ارشاد فرمائیے نا کہ وہ کیسے مسلمان گئے ہیں اب، کہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، انگشت بدندان تھے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اچھا حضور، اگر یوں کہیے کہ اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا اور خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. بالکل. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت کے ہر شعر کے اندر عشق مصطفیٰ کا درس ہے. سبحان. عشق رسول ہی پر بیان کیا. سبحان.
اور آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ آج میرے سر سے وزن اٹھ گیا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا ہاں بتا کیا لے کے آیا ہے تو میں اعلیٰ حضرت کو پیش کر دوں. اللہ جن پہ مرشد ناز کرتے ہیں، مرشد ناز کرتے ہیں. سیدی آل رسول. ہاں سبحان اللہ. اللہ جس طرح کہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب علیہ رحمہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا مجھ سے کہ کیا لے کے آیا ہے تو میں حافظ عبدالستار سیدی صاحب کو پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. جامعہ نظامیہ جامعہ نظامیہ کے جو سبحان اللہ. حافظ عبدالستار سیدی صاحب کے پاس آپ بھی تو پڑھتے رہے. ہاں جی میں نے ان سے جو ہے مسلم شریف پڑھی ہے سبحان اور بخاری شریف بھی پڑھی ہے. سبحان اللہ. اور بابا جی علیہ رحمہ بابا سے جی علی رحمہ سے میں نے 4 ماہ کے قریب ہم نے جو ہے ان سے ابو داؤد شریف پڑھی ہے. سبحان. پھر وہ گرفتار ہو گئے تھے. پھر ان کے بعد جو ہے پھر عبدالستار سیدی صاحب نے جو ہے وہ ان کا جو حصہ بچتا تھا پھر انہوں نے پھر ہمیں پڑھایا. تو حافظ عبدالستار سیدی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بابا جی کے بھی استاد ہیں. جی بابا جی کے کیا استاد یہ ہیں. بات بالکل درست ایسی بات ہے. اکثر بابا جی حافظ عبدالستار سیدی صاحب فرمایا بھی کرتے ہیں کہ باقی استاد ہوتے ہیں استادوں کے اوپر شاگردوں کو ناز ہوتا ہے. اللہ شاگرد ہوتے ہیں وہ اپنی پہچان استاد سے کرواتے ہیں کہ میرا استاد فلاں ہے. میرا استاد فلاں ہے. جس طرح میں ناز کر رہا ہوں کہ میں جو ہے شاگرد ہوں حافظ خادم رضوی صاحب کا. سبحان اللہ. جس طرح میں ناز کرتا ہوں کہ میں جو ہے شاگرد ہوں حافظ عبدالستار سیدی صاحب کا. اسی طرح باقی شاگردوں کو ناز ہوتا ہے کہ میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں. لیکن حافظ عبدالستار سیدی صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے ناز ہے کہ میں استاد ہوں حافظ خادم رضوی کا. اللہ استاد کو شاگرد کے اوپر ناز ہوتا ہے. تو ایسے بھی شاگرد ہوتے ہیں. ایسے بھی شاگرد ہوتے ہیں. جس طرح اعلیٰ حضرت کے اوپر جو ہے ان کے استاد اور پیر و مرشد ناز کر رہے ہیں اللہ کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا بتا کیا لے کے آئے تو میں اعلیٰ حضرت کو پیش کرتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کی جو شمع جلائی ہے جی کوئی ایک واقعہ سیدی اعلیٰ حضرت کا جو عشق رسول جس سے جھلکتا نظر آتا ہو کہ اعلیٰ حضرت نے. سیدی اعلیٰ حضرت جب گئے نا مدینہ پاک مدینہ پاک پہنچے. یہ آپ کو علم بھی بتا رہا ہوں اور عشق مصطفیٰ بھی بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا. جب آپ مدینہ پہنچے نا تو کچھ وہاں پہ رہنے والے کچھ انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. تو آپ سخت بخار کی شدید شدت کے اندر آپ تھے اس وقت. آپ کو شدید بخار تھا. 8 گھنٹے کے اندر بغیر کسی کتاب کے آپ نے علم غیب کے اوپر حضور کے علم غیب کے اوپر آپ نے کتاب لکھی. اتنا علم بغیر کسی کتاب کے اور سخت شدید بخار کی حالت میں جس کا نام رکھا گیا الدولۃ المکیہ. اللہ یہ علم غیب کے اوپر یہ سب سے بہترین منہ بولتا ثبوت ہے. علمی کمال ہے. اور سب سے جو آپ کا علمی کمال کا منہ بولتا ثبوت ہے وہ فتاوی رضویہ ہے کہ جب بڑے بڑے مفتیان بھی غیر مسلک کے بڑے بڑے مفتیان بھی کسی مسئلے کے اندر پھنس جائیں وہ ان کو پھر مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی پڑھتے ہیں. اللہ کہ فتاوی کھولے بغیر ان کا پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اپنے ہیں غیر بھی اعتراف کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ علمی کمال ہے. عشق رسول کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے. جب آپ مدینہ پاک کے میں جا کے پھر کتاب لکھی نا روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر الدولۃ المکیہ جی علم غیب کے اوپر جب کتاب لکھی تو پھر آقا کریم نے اندر سے روضہ انور سے آپ کو زیارت کرائی تھی. زیارت کرائی گئی. پھر پہلے تو تڑپ رہے تھے زیارت نہیں ہوتی لیکن آپ نے ایک شعر بھی ساتھ پڑھا پہلے جی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر پڑھا تو آقا کریم نے روضہ انور سے آپ کو زیارت کرائی. یہ عاجزی کا عالم ہے. عشق رسول تو یہ کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں تو حضور اپنا دیدار عطا فرمائیں. اعلیٰ حضرت کی کیا ہی کہنے. اس واسطے آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے کے اوپر لفظ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسرے ٹکڑے کے اوپر لفظ محمد رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ سیدی اعلیٰ حضرت
کہ تو پھر کیا ہی کہنے. کیا ہے؟ ان کا عشق رسول، ان کی جو غیرت ہے ایمانی اور اسلام کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں ناقابل فراموش ہیں. ہدایت کی بخشش کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی کلام لکھے، آپ کے قلم سے جو کچھ بھی گزرا ہے، یقیناً وہ تمام عالم اسلام کے لیے عشق رسول کا ایک سرمایہ ہے. تو ہمارے ناظرین کو آپ سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام ناظرین کو یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان پڑھیں. سبحان اللہ. قرآن پڑھیں تو کنز الایمان کنز الایمان پڑھیں. اگر کسی نے تفسیر پڑھنی بھی ہے، ترجمہ پڑھنا بھی ہے، ناظرین کو یہ پیغام ہے اور اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہے کہ کنز الایمان ترجمہ پڑھا جائے. اور آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس نے بھی پڑھا ہے نا، جس نے بھی پڑھا ہے اس نے اپنی زبان سے بھی اقرار کیا ہے سبحان کہ یارو اس ترجمے کے اندر، اس قرآن پاک کے ترجمے کے اندر بڑے مزہ آیا ہے. اللہ. ہر لفظ کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، ہر لفظ کے اندر عشق رسول ہے. اور یہ علوم کا خزانہ ہو گیا. ہاں جی، علوم کا خزانہ ہو گیا. سبحان. کنز الایمان کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کا خزانہ ہے. جب نام ہی ایسا رکھا ہے تو پھر اس کے اندر بھی خزانہ ہی ہوگا نا. سبحان اللہ. تو ناظرین کو یہ پیغام ہے کہ ایک تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے ہدایت کی بخشش، وہ پڑھیں. اور آپ کا جو کلام سب سے زیادہ مشہور ہے وہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا. اللہ. دو اشعار ہو جائیں پھر ہم جی انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. سبحان. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ
سے بالا او والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا سبحان نبی۔ اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سیدی اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ کلام سے، چونکہ کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام، سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ الحمدللہ حضرت علامہ مفتی محمد اظہر چشتی عربی صاحب قبلہ استاذم، آپ کا میں بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ لمحات عطا فرمائے ہیں۔ تو ناظرین کرام، در عدن الحمدللہ آج سے آغاز ہو چکا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، عشاقان مصطفیٰ کے کلام کے حوالے سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اسی پروگرام کے ساتھ، انہی لفظوں کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و اعلیٰ حضرت کا وہی شعر جو ہمارے عنوان کا، پروگرام کے عنوان کا جو لب رباب ہے کہ دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ السلام۔